نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے پاور آف درود شریف، درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جن میں کچھ فضیلتیں میں آپ کو بیان کروں گا، اور اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے پاور آف درود شریف۔ جیسے آپ نعت میں سنتے ہیں، یہ درود شریف بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے۔ جیسے آپ نعت میں سنتے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں ہم، تو ہم بے سہارا نہیں ہیں۔ چلیے درود شریف کے پاور آف درود شریف سن لیجئے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو درود شریف نہیں پڑھتے ان کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رک جاتی ہے۔ یہ آپ بھی سنے ہوں گے بہت مرتبہ۔ درود شریف پڑھنے سے فخر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اگر ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہمارے جو تنگ دستی ہے ہم کو وہ ختم ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیو، درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے، جسم سلامت رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آقا کے غلاموں کا کیا حال ہے۔ دیکھیے درود شریف پڑھنے والے کے گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر ہم کنٹینیو درود شریف پڑھتے رہیں گے تو گھر کے جو بھی پریشانیاں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ دیکھیے کامیابی کی چابی ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ جو درود شریف نہیں پڑھتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول جاتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ تو آپ سنیے، درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب ہم کفارہ ادا کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر ہم درود شریف کنٹینیو کریں گے تو ہمارے عمل پاک ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ جو درود شریف کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں، قیامت کی جو ہولناکی ہوتی ہے، جو خطرات ہوتے ہیں، جو پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہیں، تو ویسے ویسے سورج سوا نیزے پر آ جاتا ہے، ویسے ویسے خطرناک حالات میں درود شریف پڑھنے والے کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے بھائیو، بے شمار یعنی انگنت، کاؤنٹ لیس اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، فضیلتیں ہوتی ہیں، جس میں کچھ چند میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کا عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ درود شریف پلسرات پر بندے کی روشنی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جو درود شریف پڑھتے ہیں پلسرات پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ اکبر، کیا فضیلتیں ہیں دیکھیے۔ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلتیں کاؤنٹ لیس ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو درود شریف پڑھتے رہیے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کنٹینیو درود شریف پڑھا کرو، جو آپ کے دشمن ہے اس پر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ اور زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے فضیلتیں دیکھیے آپ۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کی غیبت سے، درود شریف پڑھنے والا غیبت سے محفوظ رہتا ہے، درود شریف پڑھنے والا ہر قسم کے حولوں سے نجات پاتا ہے، حول ہوتا ہے دل میں پریشانی رہی کہ تو وہ نجات پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، دیکھو میرے بھائیو کیا فضیلتیں ہیں۔ درود شریف جو کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں، آقا دو جہاں گواہی دیں گے۔ اب گواہی دینے کے بعد تو بڑا بیڑا آخرت میں پار ہی پار ہے، سمجھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے حولوں سے نجات پاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن چاہے بندہ کتنا بھی نیک رہنے دو، بغیر آقا کی شفاعت کے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر آتا ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی مل ہی جاتی ہے شفاعت۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، رضا اور رحمت دونوں بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پاور ہے دیکھیے آپ، پاور آف درود شریف۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کسی ایرے کے اندر اللہ کا غضب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، تو وہ عذاب آئے گا لیکن درود شریف والا امان میں رہ جائے گا۔ درود شریف جب مثال کے طور زلزلہ آ رہا، زلزلہ پورے بلڈنگاں سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہو جائے گا، لیکن جو درود شریف پڑھتا ہے وہ امان میں رہ جاتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ کیا پاور ہے دیکھیے درود شریف کا، پاور آف درود شریف۔ اور درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، یعنی قیامت کے دن پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ یہ درود شریف کا پاور ہے۔ جب نفاق سے بری ہے تو سمجھ لو سیدھا جنتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ اگر کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، صبح درود ابراہیم صبح 111 مرتبہ اور شام 111 مرتبہ یہ ورد کرتا ہے، انسان ہمیشہ پڑھتے رہتا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے اس کو، تو اس کے گھر پر آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں کچھ بھی نہیں آئیں گی۔ یہ پورے ان کو ثواب، ان کی حفاظت ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی جنت اللہ تعالیٰ اور کھول دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں۔ کیا پاور ہے دیکھیے درود شریف کا، پاور آف درود شریف۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، فرائض اور واجبات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ درود شریف کا مقام ہے۔ درود شریف کو اپناؤ۔ اور ایک ایسی کریٹیکل اس کے اندر میں نے پڑھا درود شریف کے تعلق سے، فرض اور واجبات کے بعد درود شریف کا درجہ ہے، لیکن فرض اور واجبات کو قبول کرانے والا بھی درود شریف ہے۔ یہ کیا حکمت ہے اللہ کی، دیکھیے درجہ تو فرض اور واجبات کا ہے زیادہ، لیکن ان عبادتوں کو بھی قبول کروانے والا درود شریف ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے درود شریف پڑھنے والے کو احادیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کسی صاحب کو دیکھا، مرنے کے بعد خواب میں آئے، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں دنیا سے نکل کر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے دوزخ ہے اور مجھ کو جیل خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، مجھ کو جیل خانے آزادی ملی، اس لیے میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ وہ جنت دیکھے۔ تو یہاں آتا ہے دیکھیے درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں کیا بات ہے، کیا پاور ہے، دیکھیے
یہ کچھ بھی نہیں ہے میں جو سنا رہا ہوں، بے شمار ہیں، انگنت، کاؤنٹلیس ہے یہ. آگے بڑھیں گے اپن. درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بات ٹینشنوں میں کل کیا کریں آج بھول جا رہے ہیں، آج کیا کرنا ہے آج بھی، ابھی کا بھی بھول جا رہے ہیں. ارے بھائی ابھی کچھ کر رہے تھے ابھی بھول گئے. تو بھلکڑ بولتے ہیں، ارے انہوں تو بہت بھلکڑ ہوئے. تو یہاں دیکھیے درود شریف کا بارے میں کیا آتا ہے. درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر، پاور آف درود شریف. دیکھیے کیا ہے. درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے. جو نفل نمازیں میں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی افضل درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. جیسا تاج پہناتے ہیں بادشاہ کو ویسا تاج پہنایا جائے گا. یعنی اس وقت کے آخرت کے بادشاہ سمجھ لیجیے. تاج پہنایا جائے گا. درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے. یعنی آپ نیک کام کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو جائیں گی. اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو درود شریف روک دے گا گناہ کو آپ کو. یعنی درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دفع کرنے والا، روکنے والا. درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں. درود پاک ایک ایسی تجارت ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو نماز منہ پر مار دی جائیں گی. کوئی خیرات کر رہے ہیں جس میں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ثواب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. قربانی کرنے منہ پر مار دیا جائے گا. ہر نیک کام اگر اس میں ریاکاری ہو، اللہ کو راضی نہ کرتے ہوئے کرا جائے تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا، قبول نہیں. لیکن یہ کیسا ہے دیکھیے. درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں، یعنی قبول ہی قبول ہے. آپ ریاکاری سے درود شریف پڑھو، چھپا کے درود شریف پڑھو، آتے ہوئے پڑھو، جلتے ہوئے پڑھو، راستہ چلتے ہوئے پڑھو. قرآن پڑھ رہے ہیں تو وضو ہونا، اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں آپ. قرآن پڑھتے ہیں تو چلتے ہوئے قرآن لے کے نہیں پھر سکتے اپن، اس کو چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. آپ سائیکل پہ جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یعنی لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہر حال میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر حال میں درود شریف قبول ہے. الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں. درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی انسان دیکھیے کتنے پاور آف درود شریف. اگر کوئی انسان گناہ گار ہے اور وہ درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف اس گناہ کو ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالے تو بجھ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پاک ایسی درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ. اگر کسی کا کچھ آرزو ہے تو آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو مل بھی سکتے، نہیں بھی مل سکتے، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن درود شریف آپ ورد میں رکھیے، وہ پورے ہو جائیں گے. وہ اچھا، درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے. ہمارے والد ہیں، والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پڑنانی، پردادا پردادی، پڑنانا پڑنانی، یعنی کسی کو بھی مرحومین کو آپ بخش دو، فوراً اس کا فائدہ پہنچے گا، ان کو نفع دے گا. وہ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبول کر لیتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 برائیں مٹا دی جاتی ہیں. کیا بات ہے. پاور آف درود شریف، ویری گریٹ. اور ہم دریا میں رہ کر پیاسے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. درود شریف سنتے کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. مگر ایسا نہیں میرے بھائیو. اب درود شریف کو ورد کرو 111 مرتبہ صبح، 111 مرتبہ شام. اگر درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو بہترین کام بنیں گے آپ لوگ. اور کسی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دعا مانگے کے مل جائیں گے ہر چیزیں. یہ آتا ہے حدیث میں نے پڑھا ہے.
درود پاک پڑھنے سے درجہ بلند ہوتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے. ایک قرات بولے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے اس کو. کیا پاور ہے دیکھیے، پاور آف درود شریف. درود پڑھنے والے سے درجات بلند ہوتے ہیں. جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کو دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ خود اپنے ذمہ لیتا ہے. دیکھیے، اگر ہم درود پاک کو وظیفہ بنا لیے، صبح 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، شام میں 111 مرتبہ درود ابراہیم اگر پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو یہ ہونا وہ ہونا، ہم کو جو ہے تنگ دستی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ، ہمارے صحت اچھے کر دیا اللہ تعالیٰ، جو دعائیں جو مانگتے ہمارے گھر میں برکت دا اللہ تعالیٰ، یہ دعائیں مانگتے ہیں. دعا کی کوئی ضرورت نہیں. تمام چیزیں آپ کو بغیر دعا کے مل جائیں گی. درود شریف کا ورد بنائیے. اللہ اکبر. ابھی مانگنے سے ملتا نہیں ملتا گارنٹی نہیں ہے، مگر درود شریف سے تو ملنا ہی ملنا، کیونکہ درود شریف رد نہیں ہوتا، ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. جو شخص درود شریف کا وظیفہ بنا لے، اس کو دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ دینے کے بعد بات ختم ہے. ہم کو کسی کے سہارے کی اب ضرورت ہی نہیں. جیسا نعت میں ابھی میں آپ کو شعر سنا ایک نعت کا، ایک ہم بھی بے بس نہیں، ہم بھی بے سہارا نہیں، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. درود پاک جب کوئی پڑھتے ہیں تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا، اور دیکھو جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اور آقا دو جہاں کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑی نعمت، دیکھو پاور آف درود شریف، سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. خواب میں آقا سے ملاقات بھی ہوتی ہے جو درود شریف پڑھتے ہیں. کیا پاور آف درود شریف ہے دیکھو میرے بھائیوں. ایک بار درود شریف پڑھنے والے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. میں ابھی سنا تھا وہ تو ایک بار درود. اور ایک خاص بات دیکھیے، پاور آف درود شریف کیا ہوتا ہے. پاور آف درود شریف، درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے پاور آف درود شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا. سب سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں آئیں گی، بلکہ آقا دو جہاں کے پاس قیامت کے دن سب سے پہلے درود شریف پڑھنے والا پہنچ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث، اور قیامت کے دن یہ مجلس بعد سے حسرت ہوگی. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے. جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اس کی تعریف آسمان اور زمین پر اس کی تعریف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے پاور آف درود شریف. اور درود پاک پڑھنے والے کو جان کنی میں آسانی ہوتی ہے. جب اس کی جان نکلتی ہے تو آسانی سے نکل جاتی ہے. واقعات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. جب بی بی مریم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا کیا امی دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں کیا میں آپ کو زندہ کر لوں؟ تو مریم علیہ السلام نے یہ کہا تھا
کہ نہیں بیٹے دنیا میں میں اس لیے نہیں آنا چاہتی کہ جس وقت جان کنی ہوتی ہے وہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو جان کنی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں، وظیفہ رکھتے ہیں، ان کی جان کنی میں آسانی ہوگی، جان کنی میں آسانی ہوگی، مرنے سے پہلے جنت کا مکان دکھایا جائے گا، اور جو درود شریف کا ورد رکھتے ہیں ان کی خبر کو جنت کا باغ بنایا جائے گا۔ خبروں کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جنت کا باغ بنائیں گے جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پاور آف درود شریف ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ درود شریف کا وظیفہ رکھیے۔ درود شریف کئی درود شریف ہیں، یعنی مختصر درود شریف بھی ہیں، جامع درود شریف بھی ہیں، لیکن تمام درود شریفوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا درود ابراہیم ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیم کو اگر آپ صبح 111 مرتبہ، شام 111 مرتبہ ورد میں رکھیں تو آپ کے ساتھ بہترین اور بے شمار رحمتیں، فضیلتیں آپ کے ساتھ رہیں گی، جو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ لیس فضیلیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دولت سے ہمیں مالا مال کرے، اور ہماری دعاؤں کا حائد ہو جائیں گے، صدقہ مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، برحمتہ یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔